اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما ارسلنا، واو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ. ما چار معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے بار بار پڑھا ہے. کبھی ما نافیہ ہوتا ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے. کبھی ما سوالیہ آتا ہے استفہام کے لیے، کیا کے معنی دیتا ہے. اور کبھی ما کیا کے معنی دیتا ہے، اور کبھی ما کتنا کے معنی دیتا ہے. اور یہ تعجب کے ساتھ، حیرانیوں کے ساتھ کہنا ہو. تو جو بھی معنی جملے کے اندر فٹ ہوں گے آپ اس کو بیان کر دیں، اگر فٹ نہ ہوں تو دوسرا کلمہ استعمال کر لیں. وما ارسلنا، جو بھی اس کے معنی ہیں، لیکن جو کریں گے تو ترجمہ نہیں بنے گا. وما ارسلنا، اور نہیں ارسال کیا. ارسال کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھیجنا. ارسلا یرسلو ارسالا، ارسلا اس نے ارسال کیا، اس نے اسے ارسال کیا، اس نے اسے بھیجا. لیکن ارسلنا آ جائے تو اس سے مراد ہو جائے گا ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا. ارسلتو، میں نے بھیجا. ارسلتا، تو نے بھیجا. ارسلتی، تو ایک مؤنث نے بھیجا. ارسلت، اس ایک مؤنث نے بھیجا. وما ارسلنا من رسول، من سے یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. رسول کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ، یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے. نہیں ارسال کیا ہم نے کسی بھی رسول کو. یہ جو دو زیریں آ گئی ہیں انہوں نے اس کو عام کر دیا ہے. تنوین جہاں آتی ہے وہاں پہ الف لام نہیں آتا. الف لام آئے تو اسے خاص کر دیتا ہے. جو خاص ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، جو عام ہوتا ہے وہ خاص نہیں ہوتا. یہاں اس جو کلمے کو عام کر دیا ہے، کوئی بھی رسول، کسی بھی رسول کو. وما ارسلنا، ہم نے ارسال نہیں کیا، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا بلسان، الا سوائے اس کے، بے میں، لسان، لسان زبان جو انسان بولی بولتا ہے. قوم ہی، قوم تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لسان بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. قوم ہی، اس کی قوم. قوم کا کلمہ نکرہ ہے، ہی کا کلمہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ تمام ضمائر ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کی، کما، کم، کننا، یہ سارے کے سارے ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. قوم ہی، اس کی قوم. تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے. الا بلسان قوم ہی، سوائے اس کے کہ اس کی قوم کے زبان میں. لیبینا، لام کے لیے، بینا یبینو کہتے ہیں واضح کرنا، کھول کے بیان کرنا. لیبینا، تاکہ کھول کے بیان کرے، واضح بیان ہو جائے، لہم، ان کے لیے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے. لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کے سمجھائے. فَيُضِلُّ، پس یہ فعل مضارع کی علامت دلہ، اس نے گمراہ کیا. یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. فَيُضِلُّ، پس وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا. فائل آگے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. من یشاء، من جسے
شاء چاہا، یشاء چاہتے ہیں یا چاہیں گے، من یشاء جسے چاہتے ہیں یا چاہیں گے، وہ یہدی وہ کے معنی اور، یہ تو مضارع کی علامت، ہدا یہدی ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، وہ رہنمائی کرتا ہے یا کرے گا، من جس کی یشاء جسے چاہتا ہے اس کی وہ رہنمائی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی راہ گم کر دیتا ہے، گم راہ جس کی راہ گم ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اور ہوا وہ ہستی ہے العزیز، العزیز کہتے ہیں جو بڑی زبردست ہو، جس کی بات کو ٹالا نہ جا سکتا ہو، العزیز الحکیم جس کی بات حکمت دانائی اور دانش سے نکلتی ہو، اور حکیم اس لیے کہا گیا فاعل کے وزن پہ کہ اس کی حکمتیں اور اس کے دانش ازل سے ہے اور ابد رہنی ہے، اور الف لام شروع میں اس لیے لگ گیا ہے العزیز سے بھی پہلے اور الحکیم سے بھی پہلے کہ اس جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ خاص ہے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ انہیں اچھی طرح کھول کے سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت بخش دیتا ہے، بالادست اور حکیم ہے وہ۔ انسانوں کو تخلیق کرنے والے اللہ جل شانہ نے جب انسانوں کو تخلیق کیا تو اس کے اندر وہ مادہ رکھ دیا جو نیکی کو قبول کرتا ہے، اور وہ مادہ بھی رکھ دیا جو برائی کو قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، اگر اللہ چاہتے تو صرف نیکی کو قبول کرنے کا مادہ رکھتے، جس طرح فرشتوں کے اندر رکھا۔ انسانوں کے اندر اور جنوں کے اندر دونوں ہی مادے رکھ دیے، کیونکہ دنیا کی اس مخلوق کے لیے جو زمین پہ رہ رہی ہے، جس کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئی ہے، اس کے لیے تو امتحان ہے، وہ جن ہوں یا انسان ہوں۔ ان رسولوں کی باتوں کے جو بھی اس کا امتی بنے گا، جو ان کے پیغام کو سنے گا، اس کے اوپر امتحان گاہ کے لیے اندر آ کر، دنیا تو امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ کے اندر یا اس نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے اس رستے پہ چلنا ہے، اندر کی صلاحیتوں کو اس رستے پہ خود لگانا ہے جو رستہ نیکی کی طرف چلتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جو اور اس کے انعامات کی طرف چلتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف چلتا ہے۔ اگر وہ اس طرف چلنے کے لیے اندر کی قوتوں کو لگائے گا، یا اس کا دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ چاہے اس کی مرضی، کیونکہ اللہ اسے اختیار دے چکے ہیں، چاہے تو وہ الٹے رستے پہ چل پڑے اور اندر کی صلاحیتوں کو ٹیڑھے رستے پہ لگا دے، الٹے رستے پہ لگا دے، وہ سیدھے رستے پہ نہ چلے۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے انسان کو امتحان کے اندر دونوں رستے دے کے چھوڑ دیا کہ اما شاکروں و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن، چاہے میرا کفر کرنے والا اور ناشکرا بن جا۔ یہ اس کو آزادی دے دی ہے، یہ مکمل اختیار دے دیا ہے، اور اختیار کے بعد اندر کی جو چیزیں ہیں دونوں ہی، ان کو استعمال کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی عطا کر دی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے ماحول میں جتنے چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے فرشتے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے جو کام کر رہے ہیں، وہ ہوائیں ہوں، وہ پانی ہوں، وہ گیس ہو، وہ پتھر ہو، وہ لوہا ہو، وہ دوسرے انسان ہو، وہ جن ہو، سارے کے سارے لوگوں کا یہ میرا بندہ ہے کہ اس وقت امتحان میں آیا ہوا ہے، جو یہ کرنا چاہے اس کے لیے رستے ہموار کرتے چلے جاؤ۔ وہ نیکی کے رستے پہ چلنا جائے تو نیکی کے لیے اس کے رستے ہموار ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنا چاہے تو برائی کے لیے، کیونکہ امتحان میں اگر اللہ جل شانہ کسی کو زبردستی اپنے حکم سے العزیز ہونے کی بنیاد پر وہ سیدھے ہی رستے پہ چلا دیتے تو امتحان نہ رہتا۔ اس امتحان سے گزرنے کے لیے
اس کو پوری آزادی دی ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، اندر صلاحیت بھی دے دی ہے دونوں رستوں کو اختیار کرنے کی۔ جو بندہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے اندر کے نیکی کے رستے کو جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے اندر نیکی بھی ہم نے ڈال دی ہے اور برائی بھی ڈال دی ہے، نیکی کا رستہ بھی دکھا دیا، اس کو استعمال کرے اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہوئے اس پر چلنا چاہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی بس کوشش کرتا ہے، چل سکتا ہے نہیں چل سکتا نہیں، اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ جو چکرنا چاہتا ہے اپنے امتحان گاہ میں، اگر وہ خود چلنا چاہے تو ہم اس کے لیے خود رستے بنا دیتے ہیں، سنوار دیتے ہیں۔ یہ جو رستے بنا دینا اور سنوار دینا ہے، اس کو ہی توفیق کہتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اچھے رستے کو استعمال کرنے کی بجائے برے رستے کو اختیار کر لیتا ہے، وہ برے رستے کو اختیار کر کے اپنے جسم کی صلاحیتوں کو اس کے لیے لگاتا ہے، تو ارد گرد کے انسان بھی، جن بھی، چرند بھی، درند بھی، سارے کے سارے اس کی موافقت میں اللہ کے حکم سے اس کے رستے ہموار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہدینہ النجدین، دونوں رستے بتائے دیتے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، شکر گزار بنے گا تو ہم اس کی توفیق نیکی کے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر وہ برے رستے پہ چلنا چاہے گا، وہ بھی ہماری سنت ہے، ہم اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں تاکہ وہ برے رستے پہ چل کر اپنی آخرت کا سامان ویسا کر لے جیسا وہ خود اپنے لیے چاہ رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ اندر اتر جائیں، انہی میں سے ان کا جاننے والا جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، کسی اپنے بندے کو نبی اور رسول بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، وہ ان کی زبان میں ہی بیان کرتا ہے تاکہ ان کو کھول کھول کے ان کی باتیں بتا دے۔ اب وہ باتیں جب نبی اور رسول بتا دیتے ہیں، اور اب وہ آزاد مرضی ہے اس کی کہ وہ سیدھا رستہ اپناتا ہے یا الٹا، تو یہ جو کہا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، تو اللہ گمراہ نہیں کرتے کسی کو زبردستی۔ جب اس نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ الٹے رستے پہ چلنا چاہا تو جنوں کو بھی کہہ دیا، فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا، یہ الٹے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے رستے ہموار کرتے جاؤ۔ چور چوری کرتا ہے تو گھر والوں کو سلا کے رکھتے ہیں، ڈکیتی مارتا ہے وہ تو لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، وہ شراب پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے شراب کے رستے بناتے ہیں، وہ زنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستے ہموار ہوتے ہیں، کوئی عورت تیار ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں کہ کون سا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ جو وہ آزاد مرضی کرنا چاہے، برا کرنا چاہے، فَيُضِلُّ اللَّهُ، تو اللہ اس کے لیے وہ رستے کھول دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی رسیوں کو دراز کر دیتا ہے اور وہ ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ لوگ جو آزاد مرضی کے ساتھ پہلے تو نیکی کا راستہ چن لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی جسم کی صلاحیتوں کو لگا کر اس رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کے رستے بناتے ہیں، اپنی مخلوق کو، اپنے غلاموں کو، اپنی فوج کو کہہ دیتے ہیں اس کے لیے رستے ہموار کرو، تو وہ رستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو یہدی من یشاء، تو اس کے لیے وہ ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں، اور یہ کرنے کے لیے اللہ بڑا زبردست ہے اور اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ الحکیم ہے، اور اس نے ایسا نہیں کہ بس ایک نے ادھر چاہا تو ادھر کر لیا، نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کس نے برائی کا رستہ اختیار کیا ہے اور چاہتا تو یہ نیکی کیا، الٹے رستے پہ چل گیا ہے تو پہلے دن چوری کرتا ہے، پہلے دن ہی اسے گرفتار کروا دیتا ہے، چھتر پڑوا دیتا ہے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پہلے دن ہی نظر بازی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی انگلی اٹھا دیتا ہے کہ جناب کیا کر رہے ہیں آپ تو بڑے شریف آدمی تھے،
وہ جب چاہتا ہے، وہ حکیم ہے، اسے پتہ ہے کہ اس رستے پہ چلانے کے لیے اس کو کون کون سے رستے اختیار کرنے ہیں، تو اس کے بندے وہ رستے میں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ امتحان گاہ کے اندر برا رستہ ہے تو برے کے لیے، نیکی کا رستہ ہے تو نیکی کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، یہ تو ہماری سنت تھی جو ہم نے بیان کر دی، اور پانچویں میں ایک رسول کو جس کو بھیجا اس کی ایک مثال اللہ بیان کرنے لگے ہیں۔ واو کے معنی اور، لام اور قد دونوں کے معنی یقیناً ہوتے ہیں، کٹھا بھی لکھ دیا جائے تو تب بھی یقیناً، اور الگ الگ بھی لکھا جائے تو لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً، اور قد کے معنی بھی یقیناً۔ ارسلنا، ارسال کیا، بھیجا، نہ ہم نے بھیجا موسیٰ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے وہ رسول اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھیجا۔ بھی آیاتنا، بے کے ساتھ، آیت کی جمع ہے آیات، آیت کی جمع آیات، آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، نہ ہم نے بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے اخرج، خراجہ یخرجو اور اخرجہ یخرجو، اخرجہ اس نے نکالا، اس کو نکال دیا، اس نے اسے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، اور یہ فعل امر ہے، اخرج نکال دے، ان اخرج کہ وہ نکالے، قوما کا، یہ ان کی وجہ سے تبدیلی آئی اعراب کے اندر، قوما کا، قوم کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، اس جن میں وہ پیدا ہوئے اس قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، قوما کا تمہاری قوم کو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال، ان اخرج قوما کا من الظلمات، من سے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خارج بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں آیت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، ظلمات کہتے ہیں ان راستوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوں، اس فکر کو کہتے ہیں جو فکر اللہ نے کے بجائے کسی اور نے دی ہو، اس گمراہی کو کہتے ہیں، اس الٹی ہدایت کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو۔ لوگ ان رستوں پہ چل رہے ہیں، کوئی فرعون کے رستے پر، کوئی حامان کے رستے پر، اور کوئی سامری کے رستے پر، کوئی کس رستے پر، کوئی کس رستے پر، کوئی اپنے زمانے کے دانشور کے رستے پر، اور کوئی اپنی ذات کے مزوں کی خاطر یہ حرکت کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے رستے نکالے ہوئے تھے۔ یہ سارے ظلمات ہیں، یہ سارے ظلمات ہیں۔ حکیم کا رستہ نہیں لیا تھا، حکیم کا رستہ نور کا رستہ، حکیم کا رستہ روشنی کا رستہ، حکیم کا راستہ سیدھا راستہ۔ حکیم کا راستہ وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہو، حکیم کا راستہ وہ ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کے لیے اس کے لیے فلاح کا ضامن بنتا ہو، اس کے انعامات کا ضامن بنتا ہو، وہ راستہ جو نور کا راستہ ہے۔ ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکال، من الظلمات، ظلمات سے، الی النور، نور کی طرف،
جس طرح آج محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر بھیجا، اس زمانے میں اس وقت کی آیات تورات کی دے کر بھیجی، اور کہا کہ ان کے ذریعے، ان ہدایات کے ذریعے، ان ڈراموں کے ذریعے، ان خوشخبریوں کے ذریعے، اس فقہ کے ذریعے لوگوں کو برائیوں سے نکال کے نیکیوں میں ڈال دے۔ وذکرہم، اور ان کی تذکیر کر اور ان کو یاد دلا۔ ذکر کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ذکر فعل امر آ گئے، یاد دہانی کر، ہم ان سب کی، وذکرہم انہیں یاد دلاؤ، بھی ایام اللہ، بے کے متعلق ایام، اردو میں بھی کہتے ہیں یوم کی جمع ایام، ایام اللہ، اللہ کے ایام کی۔ یہ جو ایام اللہ کہتے ہیں، ایام العرب کہتے ہیں، یہ کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، ایام کلمہ تو وہی ہے، یوم کی جمع ایام ہے۔ جب ہم ایام العرب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ عربوں نے جو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور جن جن عربوں نے دیے ہیں ان کے واقعات کا تذکرہ کرنا۔ باس کی جنگ ہوئی، دونوں طرفوں سے بڑے بڑے جری لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے ان کے اوپر شاعری کی، اور یہ جو شاعری ہے ہر سال باس کی لڑائی کے موقع پہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ایام العرب منائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ بلکہ خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی ہستی جو دنیا میں بھیجی وہ بھی ایک نبی اللہ تھے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے انسانوں میں سے کہ اللہ میں انسانوں کی اس بستی میں جہاں تو اتنے چاہا جا کے رہو، میں وہاں پہ ایک دن رہا، وہاں میں نے سانس لیا، لیکن میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، نبی اللہ بنا کر بھیجا، پھر ان کے ہاں اولاد کو بھیجا، تاکہ نبی اللہ انہیں نیکی کے راستہ بتاتا رہے، انہیں سمجھاتا رہے۔ اور یہ جو فلسفہ ہے، یہاں سے غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ ظلمات تھیں تو نبیوں نے آ کے انہیں نور کا راستہ دکھایا۔ نہیں حضرات، یہ غلط ہے۔ اصل میں نور ہی تھا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے راستے کو اپنایا، اللہ نے ڈھیل دے دی، انہوں نے برے رستوں کو اختیار کر لیا۔ پھر پے در پہ نبی بھیجتے رہے تاکہ وہ جو برے رستوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو سامریوں کی بات مانتے ہیں، جو اپنے وقت کے حکمرانوں کی بات مانتے ہیں، جو دوسرے تیسرے اور چوتھے جو جن سے وہ مروب ہو جاتے ہیں ان کی باتیں مان لیتے ہیں، اپنی دولت اکٹھی کرنے کے لیے کسی قارون کی بات کو مان لیتے ہیں، وہ جو ظلمات کے راستے اختیار کر لیے ہوئے ہیں ان سے نکالنے کے لیے پھر بعد میں انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں۔ تو گویا اصل تو نور ہے، اصل تو ہدایت ہے۔ لوگوں نے جان بوجھ کے پہلے برے راستے اختیار کیے، پھر پے در پہ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، حتیٰ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ وہ جب انبیاء اور رسول بھیجے تو یہ یاد دہانیاں کروانے والے تھے، یہ ان کی اپنی تعلیمات نہیں تھی، یہ اللہ کی تعلیمات تھی۔ اللہ کے تعلیمات ان تک پہنچانے کے لیے جب بھیجے تو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کر دی۔ تو جن لوگوں نے قبول کر لیا، کس طرح اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو آرام، سکون، راحت اور سکینت سے دنیا میں رکھا اور دنیا کا اقتدار دے کے رکھا، جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلمان ایسی بڑی قوتیں دے کر بھیج، اور
جن لوگوں نے انکار کر دیا اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اور وہ جو آیات لے کر آئے تھے ان کو جھٹلا دیا، بلکہ نہ صرف تکذیب کی، ان کو تعذیب بھی کیا، ان کو مارا پیٹا بھی، ان کو شہید بھی کیا، پھر اللہ نے ان کو سزائیں دی۔ یہ جو سزاؤں کے واقعات ہیں جو قرآن حکیم میں بھی درج ہیں، اسی طرح ان سے حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والے جو لوگ انبیاء اور رسل تھے ان کے سارے واقعات کہ کیا کیا ہوا، جب کب کون سی قوم تھی جس نے دنیا کے اندر عروج پکڑا اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا، اور کون سی جو دنیا کے اندر ہی ذلیل اور رسوا ہو گئی اور اس کا پیچھے سبب کیا تھا۔ ان ایام کو لوگوں کا یاد دہانی کراؤ، لوگوں کو بتاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ ان فی ذالک، ان یہ جو ایام کو یاد کرانا ہے کہ کوئی عاد ہے، کوئی ثمود ہے، کوئی قوم لوط ہے، کوئی اصحاب الرس ہیں، کوئی دوسری وہ قوم ہے، کبھی وہ قوم آئی دنیا کے اندر، انبیاء اور رسول انہیں سمجھاتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، تو کس طرح دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور انبیاء ان کو بتا کر گئے کہ آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ان فی ذالک، اس میں یہ جو انبیاء نے کام کیا، لآیات، لام یقیناً آیات نشانیاں ہیں، لکل صبار، لام کے لیے کل سارے کے سارے، صبار فعال، درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ کے معنی خود بخود شامل ہو گئے، اور صبر کا کلمہ تو ہم اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون سارے استعمال کرتے ہیں۔ استقامت کے ساتھ نیکی پہ تسلسل سے چلتے جانا، چاہے رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اسی کا نام صبر ہے۔ ایسے کام کرنے والے کو صبار کہتے ہیں۔ لکل صبار، ہر صبر کرنے والوں کے لیے، اور شکور کا کلمہ بھی فعول ان کے وزن پہ آ گیا ہے، یہ بھی کلمہ مبالغے کا کلمہ ہے۔ بہت زیادہ شکر کرنے والے، جن کو نیکی کا رستہ مل گیا، جنہوں نے نیکی کے رستے کو اپنا لیا، جنہوں نے اندر کی صلاحیتوں کو لگا، اللہ نے بھی خوب کھول کھول کر ان کے لیے ہدایت کے رستے اور روشنی دے دی، ان کو بڑی نشانیاں ان کے لیے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اپنی آیات کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ وہ نشانیاں بھی دی تھیں جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، لیکن وہ ظلمات سے نور تک نکالنے کے لیے تورات کی آیات ہی مراد ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کے اندر، قرآن حکیم تو رسول اللہ کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ خود قرآن حکیم ہی تھا، اور جس کے ذریعے وہ جو لوگ ظلمات کے اندر، برائیوں کے اندر، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ان کو روشنیوں کی طرف لے کر آئے، وہ بھی قرآن حکیم کی آیات ہی تھی۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات کو سنا کر نصیحت کر، ذکرہم، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کراؤ۔ ان فی ذالک، ان واقعات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور میں نے بتا دیا کہ ان کلمات کے اندر پنہائیوں میں کتنا زوردار صبر کی بات کی گئی، کہ نیکی کے اوپر چلتے ہوئے، راستے کی تکالیف کو انگیز کرتے ہوئے، مشکلات کو جھیلتے ہوئے، راستے میں رکنا نہیں، ڈیرے نہیں ڈالنے، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے، استقامت دکھاتے جانا ہے۔ جو یہ کام کر لیتا ہے اسی کو صبار کہتے ہیں۔
اور اللہ کی نعمت ملنے پر اس کا جو شکر ادا کرتا ہے. اور شکر ادا کرنا کیا ہے؟ نعمت کو ویسے استعمال کرنا جس طرح کے منعم نے خود دی ہو. تو منعم نے جو جو چیزیں دی ہیں، اگر اولاد دی ہے تو اولاد کو اسی رستے پہ لگانا ہے جو مالک چاہتا ہے. اگر رزق دیا ہے تو رزق کو اسی رستے پہ صرف کرنا ہے جس رستے میں مالک چاہتا ہے. اقتدار دیا ہے تو اقتدار کو اسی رستے میں صرف کرنا ہے، شکور کا کام، کہ جس رستے میں جس طریقے پہ رب خود چاہتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ اور اس یاد کرو ان لمحات کو، اس وقت کو جب قالا کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد تو کرو اس لمحے کو، اس وقت کو. اس قال موسیٰ لقومی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اذکروا، ذکرہ یذکروا، ذکرہ اس نے یاد کیا، یذکروا وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا، اذکر یاد کر، اور واو الف تو جمع کی علامت لگ گئی. اذکروا تم سب یاد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ذرا یاد تو کرو نعمت اللہ. نعمت کا کلمہ نکرہ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ تو کھلی تے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ہم گول تے کے ساتھ لکھتے ہیں. اللہ کی عطاؤں کو یاد کرو، نعمت اللہ. یہ کی کہاں سے آ گیا؟ پہلا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کئی کا اضافہ کرتے ہیں. علیکم، علی کا مطلب پر، کم کا مطلب تم سب، علیکم تم سب پر. اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد کرو اس لمحے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. ان میں سے پہلے ایک نعمت کا تذکرہ کیا. یاد کرو خاص طور پہ انجاکم، انجا ینجی، انجا ان اور نجاتن دونوں اس کے مصدر ہیں، تو ہم نے اسے پڑھا نجات. انجاکم تم، اس نے نجات دی، کم تم سب کو، من آل فرعون، آل فرعون سے. یاد کرو اس وقت کو جب انجاکم نجات دی، کم تم سب کو، من آل فرعون، آل فرعون سے. آل فرعون سے یہ آل کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھیے. آل سے مراد فرعون کی اولاد نہیں، فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے، فرعون کی تعلیمات کے اوپر چلنے والے، ان سب وہ سارے کے سارے فرعون کی آل ہیں. اور اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل ہیں. اور اسی طرح آج اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو محمد رسول اللہ کی وہ آل ہے. اس سے مراد اولاد نہیں ہوتا. اذ انجاکم،
جب نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون کے ساتھیوں سے، فرعون کے لشکروں سے، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، یہ فعل مضارع کی علامت، ساما یسوم سومن، ساما کہتے ہیں اس نے اس کو تکلیف دی، لیکن یہ تکلیف اپنے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا، یہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ ساما کہلاتی ہے۔ اس نے اسے تکلیف دی اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ یسوم وہ تکلیف دیتا ہے یا دے گا، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیرے لیے بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے۔ اس نے کہا میں طاقت ہوں، میں رب ہوں، میں جو حکم دوں گا ان کو ماننا ہوگا، میں بچے ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا، جو بچے پیدا ہوں گے میں انہیں قتل کرتا جاؤں۔ تو اس نے جو حرکت کی، جو قانون دیا، یہاں پہ اس قانون کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ فرعون کا قانون تھا۔ یسومونکم، اپنے آپ کو اس چیلنج سے بچانے کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ تکلیف دو، سوء العذاب، بہت ہی برا، سوء کہتے ہیں بہت ہی برے کو، العذاب خاص عذاب، میں بتاتا ہوں تمہیں، یعنی خاص سے مراد وہ خاص جو میں تمہیں کو، وہ عذاب دو۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو جو پیدا ہوں، جو میرے لیے چیلنج کا باعث بنتے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو تو ذبح کر دو۔ جو بھی دائی جائے کہیں پر وہ آ کے رپورٹ کرے اور حکومت کے ہرکارے وہاں پہ جائیں اور اس کو ذبح کر دیں، تاکہ نہ مجھے چیلنج کرنے والا بچے اور نہ ہی مجھے کوئی چیلنج کر سکے۔ ہاں، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ اس کے لیے بھی بڑا چن کے کلمہ اللہ نے استعمال کیا، یسومونکم سوء العذاب، وہ بہت ہی برا عذاب دیتا تھا، یعنی تمہارے بچوں کو ذبح کر دینا اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ بہت ہی برا عذاب تھا۔ ساما یسوم، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، یسومونکم، تم سب کو عذاب دیتا تھا، سوء العذاب بہت ہی برا، وَيُذَبِّحُونَ، ذبح یذبح ذبیحاً، ذبح کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گلے کو کاٹ دینا۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ہے ابنا، اور ابنا اسم ہے، کم ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، واو، اور یستحیون، واو نون تو جمع کی علامت اور یا تو مضارع کی علامت ہے، اور ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، بعض کلمات ہیں جن سے پہلے الف سین تے، کبھی یہ سین تے، کبھی تے سین تے، کبھی نون سین تے، اس طرح آ رہا ہے۔ اصل کلمہ تو ہے یہ حیا۔ حیا کے دو معنی ہوتے ہیں ویسے تو، حیا کے ایک معنی ہوتے شرم، ایک حیا کے معنی ہوتے زندگی، دونوں معنی اسی طرح ہیں۔ تو جب الف سین تے لگ جاتا ہے تو طلب کرنا، کوشش کرنا، اس کے اندر اس کے معنی چلے جاتے ہیں۔ استحیا، کوشش کر کے وہ زندگی دینا، اور استحیا باقاعدہ اہتمام کر کے شرم کرنا، یہ دونوں ہی معنی ہوتے ہیں۔ یستحیی، استحیاءً،
یعنی وہ یہاں پر معنی ہم لیں گے زندہ چھوڑ دینا. وہ کوشش کر کے زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم، نساء کہتے ہیں عورتوں کو. عربی زبان میں نساء کی جو مفرد ہے وہ امراتن ہے. امراتن کی جمع ہوگی نساء، عورتوں کو. یعنی وہ جب بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو وہ چھوڑ دیتے تھے. لفظ استعمال کیا نساءکم، بنات نہیں کیا یہاں پر. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. وفی ذالکم، وہ اور فی میں، ذالکم اس میں، ذالک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے. وفی ذالکم بلاؤن، بلا تھی. بلا یبلو بلاءن، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. یہ سنتے ہیں نا اردو میں کرب و بلا. کرب کہتے ہیں تکلیف کو، بلا آزمائش، تکلیف کی آزمائش جو حضرت حسین جس سے گزرے اور ان کے ساتھی گزرے. بلاؤن، بلا یبلو بلاءن یعنی آزمائش. ذالکم بلاؤن، وہ بہت بلا تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی. اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. ذرا یاد کرو اس لمحے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اس لمحے کو جب فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دو. تو بچوں کو ذبح کر دیں تو نسل ختم ہو جاتی ہے اور باقی تو عورتیں رہ جاتی ہیں. عورتیں بڑی ہوں گی، بچیاں بڑی ہوں گی، عورتیں بن جائیں گی تو عورتوں کو وہ رکھیل کے طور پر استعمال کریں گے، اپنی عیاشی کے سامان کے طور پر استعمال کریں گے. تو یہ دوہرا کرب تھا، بڑی تکلیف کے مراحل تھے کہ ایک طرف نسل ختم ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان کی اولاد ہی کو عیاشی کا سامان حکمران بنا رہے ہیں. ایک بڑی مشکل میں تھے، دو طرفہ مشکل میں تھے. نسل ختم ہونے کا بالکل پکا پروگرام تھا. کہا کہ کتنی بڑی یہ عظیم قسم کی ایک آزمائش تھی. وَإِذْ اور یاد کرو تَأَذَنَّ رَبُّكُمْ. یہ کلمہ اذان کا کلمہ، اذن کا کلمہ تو بارہ آ رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اذن دینے کے لیے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہی کلمہ جب تفعال کے وزن پہ آئے، آزانہ کی بجائے تعزانہ کلمہ بن گیا. تعزانہ یعنی اجازت دی. اجازت دینے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اذانہ، خالی ہوتا تو تعزانہ. اس سے مراد ہوگے کان کھول کے سنو، اس کے معنی بدل جاتے ہیں. کان کھول کے سنو. استعزننا سننا، دینا، جتا دینا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تَأَذَنَّ رَبُّكُمْ جب تمہیں کان کھول کر سنا دیا ربکم تمہارے رب نے، جتا دیا تمہارے رب نے. لَإِن شَكَرْتُمْ لام یقیناً کے لیے، ان کا مطلب اگر، لَإِن اور اگر، یقیناً شکرتم اگر تم نے شکریہ کا رویہ اختیار کیا، اگر تم نے شکریہ ادا کیا. اور شکریہ کی وہی تعریف کہ جس کے لیے جو نعمت دی ہے اس کو اس کے لیے استعمال کر لیا جائے. لَأَزِيدَنَّكُمْ لام یقیناً کے لیے. زیادہ یزید زیادہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نون جو ہے آ گیا ہے آخر پہ، یہ تو نون ثقیلہ ہے، اس کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے.
یہ بھی یقیناً کے معنوں میں آ گیا. یقیناً ہم زیادہ کر دیں گے تم کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور لَئِن یقیناً اگر کفرتم تم نے کفر کیا ناشکری کی. ان عذابی لشدید ان بے شک عذابی میرا عذاب ہے لشدید یقیناً شدید ہے. اور یاد رکھو وَإِذْ تَعَزَّنَا جب یاد رکھو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہا کان کھول کے سن لو. جب باقاعدہ جتا دیا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. یہ تو نجات پہلا رستہ ہے نا, میں اور زیادہ تمہیں نوازوں گا. اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید تو میری سزا بہت سخت. اب قرآن حکیم کا یہ خاص انداز ہے کہ درمیان والی بات جو کئی دفعہ پہلے بتا دی گئی ہوئی ہے اس کو درمیان میں چھوڑ کے آگے نئی بات کہہ دیتا ہے تاکہ نئی وہ جو پیچھے باتیں سمجھا دی گئی ہوئی ہیں جو دماغ میں آ جاتی ہیں اتنا ہی پڑھنے سے تو پوری بات واضح اگر ہو جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ سب جگہ تفصیل بیان نہیں کرتا. جب یاد کرو اس لمحے کو جب وہ تو اس حالت میں تمہارے بچوں کو ذبح کرتا چلا جا رہا تھا, ہم نے کس طرح نجات دی کہ وہ تو اس نے کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو تمہارا یہ نبی اللہ یہ بنی اسرائیل کا وہیں رہتا تھا نا, پھر اس کو ذبح کر سکا. اس کے ذریعے ہم نے تمہیں نجات دلوانی تھی تو دیکھو ہم نے اس کے گھر میں اسے پالا. اس کو جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی کہ وہ ایز اے حکمران کیا رویے اس نے اختیار کرنے ہیں ایک بادشاہ کے گھر میں رکھ کر ہم نے اہتمام کیا. اور اس کی ماں کو ہم نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے سمندر میں چھوڑ آؤ اسے. سمندروں میں تو چیزیں ڈوب جاتی ہیں, نہیں ایک ٹوکری ہی تو تھی. ہم نے بادشاہ کے گھر میں کس طرح پہنچایا, وہی بادشاہ جو اور خود حکم دیتا ہے اور اپنی بیوی کے کہنے پہ خود اسے اٹھا کے گھر لے جاتا ہے. تم غور نہیں کر رہے کہ وہ کیوں ایسا کرتا. وہ پیچھے ہم تھے, ہم نے کہا تھا, ہم نے اس کی بیوی کے دماغ میں بات ڈالی اور بیوی کی بات کو ماننے کے لیے اس کو مجبور کیا. وہ ہم تھے. ہم بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور لوگ انہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, پیچھے ہم ہیں, ہم کر رہے تھے. وہاں سے ٹریننگ دلا کر نکال کر پھر نبی اللہ بنا کر بھیجا. تو وہ جو عذاب میں اس نے مبتلا کیا ہوا تھا, تمہیں غلام بنایا ہوا تھا, تمہاری عورتوں کو رکھیل بنایا ہوا تھا, تمہاری آزادی سے کھیلتے تھے, تمہاری کوئی اپنی آزاد مرضی سے کام کرنے کی صلاحیت بھی سلب کر چکے تھے. ہم نے تمہیں اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے کو نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہی کو تمہاری اپنی قوم کے بندے کو ہی چن لیا. تو کان کھول کے سن لو, جو یہ بات کہتا ہے اس کی بات کو مان جانا, جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق ہی کرنا. کرو گے تو یہ جو نعمت آزادی کی ہم نے دی ہے اس کے لیے نہیں ہے ہم نے یہ سارا کام کیا کہ تمہیں صرف آزادی مل جائے. آزادی تو ایک نعمت ہے لیکن یہ تو ابتدائی چیز ہے. آزاد لوگوں کے لیے اگلے جو کام ہیں وہ میری آیات جو بتائیں گی کہ ان کو حکمرانی کر دینا, ان کو غالب کر دینا, اس کی غلامی سے نکل کے خود حکمران بننا اور میری آیات کو غالب کر دینا. پھر
تمہیں بھوک کی ضرورت ہے؟ تم یہاں سے نکل کے جاؤ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ موسیٰ تو تمہیں کہے کہ سمندر میں اتر جاؤ، تو سمندر میں اترنا تو موت ہے. تم اترو تو ایک دم رستہ بن جائے اور پانی دو طرف الگ الگ ہو جائے اور درمیان میں چوڑا ایک پاٹ ہو اور تم اس سے گزر جاؤ. یہ میری نعمت تمہیں یاد نہیں رہی؟ بھول گئے ہو؟ اور جب تم دوسرے کنارے پہ بھی کھڑے تھے تو تمہارا دشمن فرعون تمہیں غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تمہیں اپنا غلام ہی رکھنے کے لیے اپنی فوج لے کر آ گیا تھا. وہ کنارے پہ کھڑا تھا نا، رستہ بنا ہوا تھا، وہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہا تھا تو تم ڈر گئے اور تم نے کہا موسیٰ اب کیا بنے گا، وہ تو فوجیں لے کر آ گیا ہے. تو موسیٰ نے تمہیں مجھ سے لے کر تسلی دی تھی. تم باہر نکل گئے، اس کی ساری فوجیں جب سمندر میں آ گئیں تو ہم نے سمندروں کو مل جانے کا حکم دیا. ہم نے انہیں غرق کر دیا تھا نا، بچا لیا تھا. صحرا میں تمہیں لے آئے. صحرا میں تو کھانے کو کوئی نہ جگہ، رہنے کو نہ کھانے کو کوئی چیز. تو من و سلوہ نہیں دیا ہمیں تمہیں. یہ سچ ہے، صحرا کی گرمی اور سردی ناقابل برداشت تھی. ہم نے تمہارے اوپر بادل کر دیے، رات کو بھی اور دن کو بھی. صبح کے بادل تمہیں سورج سے بچاتے اور رات کے بادل سخت سردی، جب جو زمین ٹھنڈی ہو جائے تو ہوائیں چلنے سے جو زوردار ہوتی ہے تو بادل آ جائیں تو وہ بادل ان ہواؤں کو روکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے رات کی ٹھنڈک سے ہم تمہیں بچاتے تھے. کیا کیا نہیں ہم نے تمہارے لیے کیا. ہاں، کہا کہ کان کھول کے سن لو. لئن شکرتم، اگر یہ جو میں نے تمہیں انعامات دیے ہیں نا، اور اب میں تمہیں ایک بڑا انعام دینے لگا ہوں، تورات تمہارے نبی پہ اتار رہا ہوں، اس کے اندر تعلیمات ہے تمہارے لیے. یہ اصل انعام ہے جو میں نے، جس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. اب اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اب فرقے میں تم نہ مبتلا ہو جانا. لئن شکرتم، تو منعم جس چیز کام کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، اگر اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا جائے تو یہ نعمت کا حق ہو گیا. تو اسی کا نام شکر ہوتا ہے. اگر وہ اس کو اس کے لیے ادا نہ کیا جائے اور منہ سے 1 کروڑ دفعہ کلمہ کہا جائے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، اللہ اس شکر کو تسلیم نہیں کرتا. یہ کفران نعمت ہی مانگتا ہے، کیونکہ جب تک اس چیز کو ویسے نہ استعمال کرو جس طرح منعم نے دی ہے تو یہ شکر ہو نہیں سکتا اللہ کی اصطلاح میں. ہاں، تم اگر ایسا کرو گے لازیدنکم، تو ہم تمہیں اور بھی بہت کچھ دیں گے. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر کفر کیا، ان عذابی لشدید، تو وہ جو عذاب آئے تھے پھر آپ کو بھی پتہ ہے کتنے شدید عذاب اس قوم پر آئے جنہوں نے نہیں مانا، اور جنہوں نے پھر مان لیا تو پھر کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نے نوازا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ابھی اسٹرگل کا ہی زمانہ جاری تھا، لیکن حضرت داؤد کا زمانہ، حضرت طالوت کا زمانہ، حضرت سلمان کا زمانہ، کیا زوردار زمانے تھے کہ اللہ نے ایسا زوردار زمانوں کو دیا ہی نہیں جتنا زوردار زمانہ وہ تھا کہ انہوں نے نعمتوں کا حق ادا کر دیا، نعمتوں کو ویسے استعمال کیا جس طرح کے کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان کا رب چاہتا تھا. انہوں نے کفران نعمت نہیں کیا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام